اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ جب دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ کمزور پڑے گی، اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا، دلی لگاؤ کم ہو جائے گا، تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلا کو پر کریں گی۔ وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخ بنی اسرائیل میں آئیں؟ وہ تھے اب سفلی اعمال، ٹونے ٹوٹکے، جادو، عملیات، ان کے نتیجے، اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ گویا کہ پرورشن، دین کی پرورشن ہے۔ یہ وہ آکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پر شروع ہوئی، ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئیں۔ یہاں اب بقیہ جو حصہ ہے، اگرچہ یہ بہت طویل آیت ہے جو آ رہی ہے پہلی، لیکن بہرحال اس میں 2 آیتوں پر ہی بقیہ بھی رکوع مشتمل ہے، جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے۔ یہ ہے وہ شے پھر جو خود ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ وہ عملیات ہیں، وہ ٹونے ٹوٹکے ہیں، وہ خاص قسم کے جو ہے وہ اعمال قرآنی پر آپ کو پوری کتابیں مل جائیں گی۔ فلاں کام کے لیے اس آیت کا ورد کرو، اور فلاں کام کے لیے جو ہے اس کا چلا کھینچو، اور فلاں کے لیے وہ قرآن مجید پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں، وہ کسی ریولوشن کا مینول نہیں رہا۔ وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہے یا کوئی اپنے مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے اب اس کو ایک ذریعہ بنا کر وہ عملیات، اس کو حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ گویا کہ مسلمانوں کی دلچسپی کا موضوع بنا۔ تو گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو وہاں ہوئی ہمارے ہاں بھی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ان لوگوں کی پیروی کرو گے کہ جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی، میں اسے نہیں دہرا رہا ہوں، دوبارہ بار میں بیان کر چکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کیا یہود والنصارہ؟ آپ نے فرمایا فمن، وہ نہیں تو اور کون؟ جو گمراہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی، جو ان کو مغالطے ہوئے تمہارے ہاں بھی ہوں گے، جو من گھڑت عقائد انہوں نے ایجاد کر لیے تھے تم بھی ایجاد کرو گے۔ اور دوسری حدیث وہ ہے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہوں، جیسے عذاب کے کوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران تمہیں بھی ہوگی۔ وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ یہ 2 سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل نامی جو میری اس وقت موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال اب آئیے اس کا مطالعہ کیجیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب دیکھیے وَاتَّبَعُوا، جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا، یہ تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو، یہ میثاق جب لیا گیا ان سے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو۔ جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیروی کی انہوں نے، اتباع کیا انہوں نے اس شے کا کہ جس کی پیروی کر رہے تھے، جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس کا اتباع کر رہے تھے شیاطین، اور شیاطین سے مراد یہاں جنات ہیں، سرکش جنات۔ علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی عہد ملک سلیمان، سلیمان کی حکومت کے دوران، اس دور میں شیاطین جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے، جو ان کے معمولات تھے، انہوں نے اس کا اتباع کیا، اس کی پیروی کی۔ اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کیا تھا۔ ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کی دعا بھی یہ نقل ہوئی ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے۔ تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے، دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کوئی بہت بڑی سلطنت نہیں تھی۔ ان کی سلطنت کے حدود یہی تھے، دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری میراث ہے یہ گریٹر اسرائیل جو ہے، وہ نائل ٹو یوفریٹ، یہ ہے ہمارا، یہ علاقہ ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکت تو کوئی ایسی لمبی چوڑی نہیں، دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں، رومن امپائر اس سے کہیں بڑی رہی ہے۔ خود مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ اس کا 20 گنا سلطنت جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپائر وہ کہیں بڑی تھی، لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کسی اعتبار سے، جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا، یعنی عناصر فطرت کے اوپر بھی جو کنٹرول دیا گیا، اسی طریقے سے جنات پر جو کنٹرول دیا گیا، اسی طریقے سے حیوانات پر، پرندوں پر،
ان کو بھی استعمال کرنا، ان کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا، یہ چیزیں ہیں در حقیقت ڈائمنشنز جو ہیں ان کے، جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا، اس کے ڈائمنشنز اتنے ہیں ملٹی ڈائمنشنل کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے تاریخ انسانی کے اندر موجود۔ بہرحال اسی میں چونکہ یہ جنات بھی تھے، اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط ان جنات کے ساتھ رہا ہے، اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے، ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت تو ان کے تابع تھے، قرآن مجید میں موجود ہے، مقررین بالاسفاد، وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک معجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر عطا کیا تھا۔ لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ، اس میں ان شیاطین جن نے یہ عملیات اور سفلیات اور یہ دھندے جو ہے یہ ان کے ہاں گویا کہ چھوت لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زمانے میں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ لفظ تتلو کو بھی سمجھ لیجئے، یہ تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے، تلا یتلو تلاوتن، اس کے معنی پڑھنا، اور تلا یتلو تلون اس کے معنی ہے پیروی کرنا۔ جیسے کہ آتا ہے چاند جو ہے وہ گویا کہ پیچھے پیچھے آتا ہے سورج کے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تلاها سورج کے پیچھے آ رہا ہے، تو اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں معنی موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہ تو تلا یتلو تلاوتن ہو گیا، اور تلاوت میں آپ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ جو تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین جن چیزوں کے اندر مصروف اور مشغول رہتے تھے، جو ان کے مشغلے تھے، جو ان کی دلچسپیاں تھیں، جس کی وہ پیروی کرتے تھے، اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی، اور انہی سفلی اعمال کا جو ہے ان کے ہاں چرچا ہو گیا، چلن ہو گیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت فرما دی ہے، اور سلیمان نے ہرگز شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیاطین تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جا رہی ہے تو غلط ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک بھی یہ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویذ ہوتے ہیں، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا انہوں نے، اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر، اور ان کو جادوگر قرار دیا ہے۔ چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو حوالے دیے ہیں سلاطین، جو ایک یعنی جو چیپٹر ہے تورات کا، اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوروؤں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا۔ یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کہہ رہی ہے، معاذ اللہ۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بات چلتے چلتے اچانک ایک بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور اس وقت وہ آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران بھی ہوتا ہے کہ اس بات کی کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی۔ جیسے سورہ قاف میں ہے، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تکان نہیں طاری ہوئی، ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ مسلمان اس کو پڑھتے ہوئے حیران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات کھلتی کب ہے؟ جب آپ تورات پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اب یہ جو آرام کا تصور ہے، یہی ہے در حقیقت ویکینڈ جو چلا آ رہا ہے ان کے ہاں، یہ 6 دن کام کرو 1 دن آرام کرو، یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکینڈ کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے بھی آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور پھر 7ویں دن جو ہے اس نے آرام کیا، گویا کہ تکان لائق ہوئی۔ وہاں پر اب وہ چلتے چلتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ چونکہ تورات کے مرتبین نے یہ سب کچھ کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو میں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں، کیونکہ امام طبری نے اپنی اس جو ان کی علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، وہ بھی میں سناؤں گا، لیکن ایک دوسرا اور بھی قول جو مولانا عبد الماجد دریابادی نے نقل کیا ہے، سو از بس کہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا، اس لیے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا،
اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا۔ وہی کنگز سلاطین نامی جو چیپٹر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اسی سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے، اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان تو ہمارے بندے، ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے، ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ شیاطین تھے، وہاں جنات تھے، اس وقت چونکہ رہا اختلاف، انہوں نے یہ سارا جو ہے کفر پھیلایا، اور یہ ساری سفلی علوم جو ہے وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر سرایت کر گئے۔